أنا محمد ماهر الحو الرفاعي من مدينة دمشق مقيم في لبنان، وأسأل فضيلة الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله ورعاه، ونخبره أن حوادث الطلاق قد كثرت، فكيف يجب على الزوج معاملة زوجته، وكيف يجب على الزوجة معاملة زوجها، وماذا يستحب لهم أن يعاملوا بعضهم البعض؟ یہ بتا رہے ہیں کہ طلاق کے واقعات ہمارے ہاں بڑھ چکے ہیں. یہ بتا رہے ہیں طلاق کے واقعات تو اب دنیا بھر میں ہیں. اب چونکہ میڈیا بھی تو فاسٹ ہے نا، تو یوں لگتا ہوگا بڑھ گئے. طلاقیں تو پہلے بھی ہوتی ہی تھی، اعداد و شمار اس وقت آتے ہوں. تو بہرحال یہ کہ طلاق جب تک شریعت حکم نہ دے طلاق دی نہ جائے. طلاق سے اتنا نقصان ہوتا ہے معاشرے میں. اچھا، طلاق سے پہلے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، طلاق کے بعد گناہوں کا دروازہ مین انٹرنس کھل جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں فریقین اپنی اپنی عزت بچانے کے لیے عموماً وہ جھوٹ بولیں گے، سامنے والے پر الزام تراشی کریں گے، اور پتہ نہیں کتنے گناہ کریں گے، اور یہ گناہوں کا سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہتا ہوگا. تو طلاق دینا جو ہے نا، یہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. گھر کا گھر اجڑ جاتا ہے، اولاد کا کیا، جو اگر پیٹ میں ہے اس کا کیا، جو باہر آ چکے ہیں اس کے مسائل، نفرتیں، خاندانوں میں نفرتیں، دشمنیاں، اور بعض اوقات قتل و غارت گریاں بھی ہوتی ہوں گی اس میں. اس لیے مطلب طلاق کی طرف نہ جایا جائے، بلکہ ملاپ کی طرف رہیں. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. اور میاں بیوی اپنے اپنے حقوق کا مطالعہ کریں کہ مجھے، بیوی کو چاہیے کہ مجھے شوہر کے ساتھ کیا کیا اچھے برتاؤ کرنے ہیں، شوہر بھی اس کا مطالعہ کرے، معلومات حاصل کرے کہ مجھے کس طرح اس کے ساتھ رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ رہیں گے، اگر کوئی فریق کمزور ہے تو پھر دوسرا صبر کرے، برداشت کرے، تو اس طرح بھی انشاءاللہ یہ کہ وہ گھر چلے گا. بعض اوقات عمریں چھوٹی ہوتی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، ان میں چور ہوتے ہیں، تو یوں یہ مطلب ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے اور ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس سے طلاق کی نوبتیں آتی ہیں، نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، خاندان کے خاندان اس میں پھر بسا اوقات اجڑ جاتے ہیں. تو ایک فریق بھول کرے بھی نہ، دوسرے فریق کو چاہیے کہ دل بڑا رکھے. تو اس طرح بھی کافی مطلب ہے کہ بہتریاں آ جاتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.